السلام علیکم۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ بنی اسرائیل قوم کے 3 آدمی تھے، ایک کوڑھی، دوسرا اندھا، تیسرا گنجا۔ وہ تینوں بہت غریب اور کنگال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحان لینا چاہا اور پھر ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ فرشتہ پہلے کوڑھی کے پاس پہنچا اور اسے دریافت کیا کہ تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ پیاری ہے؟ کوڑھی نے جواب دیا کہ میرا جسم خوبصورت بن جائے اور میرا کوڑھپن بھی دور ہو جائے، کیونکہ اس کے سبب سب مجھ سے گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا نورانی ہاتھ کوڑھی کے بدن پر پھیرا، جس سے اس کا کوڑھپن جاتا رہا اور بدن کے کھال نرم اور چکنی ہو گئی۔ پھر فرشتے نے پوچھا، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس شخص نے کہا، مجھے اونٹ پسند ہے۔ فرشتے نے 10 ماہ کے حاملہ اونٹنی سپرد کر دی اور برکت کی دعا دی اور وہاں سے روانہ ہوا۔ اب فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پیاری ہے؟ اس نے کہا، میرا جسم خوبصورت اور بال خوشنما ہو جائے۔ فرشتے نے گنجے پر ہاتھ پھیرا اور وہ خوبصورت ہو گیا اور اس کے بال واپس آ گئے۔ پھر فرشتے نے اسے پوچھا، تجھے کون سا مال پسند ہے؟ تو اس شخص نے یعنی اس گنجے آدمی نے کہا، مجھے گائے پسند ہے۔ تو فرشتے نے اسے حاملہ گائے دے دی اور برکت کی دعا دی۔ اور پھر فرشتہ تیسرے آدمی یعنی وہ تیسرا شخص اندھا تھا جو دیکھ نہیں سکتا تھا، تو فرشتے اس کے پاس بھی چلا گیا اور اسے بھی سوال کیا کہ تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پیاری ہے؟ تو اندھے نے کہا، اللہ مجھے دوبارہ آنکھ عطا کر دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ اسی طرح فرشتے کے ہاتھ پھیرتے ہی اندھے کی بینائی واپس آ گئی۔ فرشتے نے اسے بھی پسندیدہ مال کے بارے پوچھا تو اس نے بکری کی خواہش کی، تو اس شخص کو بھی فرشتے نے حاملہ بکری دے دی۔ کچھ دنوں میں فرشتے کی دی ہوئی اونٹنی، گائے اور بکری سے بچے پیدا ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنی برکت ہوئی کہ سارا جنگل جانوروں سے بھر گیا اور تینوں بہت مالدار ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد وہی فرشتے پہلے والے آدمی کے پاس کوڑھی کے شکل میں آیا اور کہا، میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے پاس نہ تو کوئی سواری ہے، نہ تو جانور ہے، نہ ہی کھانے کا سامان ہے۔ اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اسی اللہ کے لیے میں تجھے ایک اونٹ مانگتا ہوں تاکہ میں آسانی سے اپنی منزل تک پہنچ جاؤں۔ اس شخص نے جواب میں کہا، میرے ذمے بہت سارے دوسرے بھی خرچ موجود ہیں، میں تمہیں کچھ نہیں دے پاؤں گا۔ فرشتہ بولا، میں تجھے پہچانتا ہوں، کیا تو وہی کوڑھی نہ تھا جس سے لوگ گھن کرتے تھے؟ اور کیا تو پہلے مفلس نہ تھا؟ اللہ نے تجھے مالدار کر دیا۔ اس نے کہا، میں مفلس کب تھا؟ میں تو خاندانی امیر ہوں۔ فرشتہ بولا، اگر تو جھوٹ ہے تو پہلے جیسا ہو جائے گا۔ چنانچہ پہلے جیسا وہ کوڑھی کنگال بن گیا، ویسے ہی فرشتے نے دوسرے شخص کے پاس گنجا بن کے گیا اور وہی سوال کیے جو پہلے شخص سے کیے اور گائے کی خواہش ظاہر کی۔ دوسرے شخص بھی کوئی بات بتا کر منع کر دیا اور گھمنڈی کا اظہار کیا۔ فرشتے اسے بھی اللہ کے حکم سے پہلے جیسا کر دیا۔ اب وہ فرشتہ تیسرے شخص کے پاس پہنچا اور کہا، میں مصیبت کا مارا ہوں، ایک پردیسی آدمی ہوں، میرے پاس کوئی سواری اور کھانے کا کوئی بھی سامان موجود نہیں ہے۔ جس اللہ نے تجھے مال اور آنکھ عطا کیا ہے اسی کے واسطے میں ایک بکری کا سوال کرتا ہوں۔ اس تیسرے شخص نے کہا، بے شک میں اندھا تھا، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے آنکھ دی۔ اے مسافر، تو مجھ سے صرف ایک بکری مانگ رہا ہے؟ ارے اللہ تعالیٰ کے نام پر میرا سارا مال قربان ہے، تو جتنا چاہے لے لے، میرے طرف سے کوئی روک نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا، تو اپنا مال اپنے قبضے میں رکھ۔ اندھا، گنجا اور کوڑھی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا، وہ ناکام ہو گئے اور تو ان میں سے اندھا تھا، تو آج کامیاب ہوا، تجھ سے اللہ راضی ہوا۔ میرے دوستو، جو شخص نعمت پا کر اللہ کو بھول جائے ان کا انجام بہت برا ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے اس کو خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، بلکہ مال ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے۔ پیارے دوستو،
ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث کی مفہوم ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر خرچ کرنے سے مال کم ہو تو مجھ سے لے لو، اور سود مال کو دمک کی طرح کم کرتا ہے، یعنی کھا جاتا ہے، بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ پیارے دوست، دراصل یہ تمام معاملے یقین کامل کے ہوتے ہیں۔ آپ کامل یقین رکھیے، اللہ کے سامنے مصلی پر بیٹھ کر دل سے دعا مانگیے اور گڑ گڑائیے، اور اللہ بھی آپ کو رزق اپنے جانب سے عطا کرے گا اور ایسے وسیلے بنائے گا کہ انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے رزق یہاں سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ پیارے دوست، اللہ جسے چاہے عطا کرتا ہے، بے شک وہ بڑا رحیم و کریم ہے، اس کی ذات عز و جل ہے، وہ ہر مشکل کا حل ہے۔ اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک وہی سب سے بڑا مددگار ہے۔ اور رزق اگر مال دولت چاہتے ہو تو سب سے پہلے اللہ کی راہ میں اسے اپنے پاس جو بھی آپ کے پاس کچھ بھی آپ کے پاس موجود ہے، اللہ کی راہ میں سب سے پہلے خرچ کرنا سیکھو۔ جب تک آپ اپنی نیت صاف نہیں کر لیتے، یعنی جب تک آپ کی نیت لوگوں کو دینے کی نیت نہیں بنتی، تب تک اللہ تبارک و تعالی بھی آپ کے اوپر کرم نوازی نہیں کرتا، دینے سے بڑھتا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہو تو ضرور سبسکرائب کر دینا، اور ساتھ میں لگے بیل آئکن فرسٹ بٹن ضرور دبائیں، کیونکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔